السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ گرامر علم النحو قسط نمبر 21 چھٹا جز۔ ایون کی چار حالتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ مضاف ہو اور اس کا صدر صلہ مذکور ہو، جس طرح کہ یعجبنی ایہم ہو قائم۔ یہاں پر ایو مضاف ہے ہم کی طرف اور ہوا اس کا صدر صلہ وہ ذکر کیا گیا ہے عبارت کے اندر۔ دوسری صورت ہے کہ اس کو مضاف نہ کیا جائے اور نہ ہی صدر صلہ ذکر کیا جائے۔ اس کی مثال یعجبنی ایون قائم، یہاں پر ایون اکیلا ہے اور ہوا بھی محذوف ہے جو کہ صدر صلہ ہے۔ تیسری صورت ہے کہ مضاف نہ کیا جائے اور صدر صلہ ذکر کیا جائے، تو اس کی مثال ہے یعجبنی ایون ہو قائم۔ اور ان تینوں احوال کے اندر یہ حرکات کے ساتھ معرب ہوگا، یعنی اس پر حرکت سے اعراب آئے گا، جس طرح کہ یعجبنی ایہم ہوا قائم اور رأیت ایہم ہوا قائم، مررت بایہم ہوا قائم۔ اور ایسے ہی ایون قائم، این قائم، این قائم، اور ایسے ہی ایون ہوا قائم اور این ہوا قائم، این ہوا قائم۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ مضاف ہو لیکن صدر صلہ محذوف ہو۔ اس کی مثال ہے یعجبنی ایہم قائم، تو اس حالت کے اندر یہ مبنی علی الضم ہوگا۔ آپ اس کو مثال اس طرح لے لیں جی، یعجبنی ایہم قائم، رأیت ایہم قائم، مررت بایہم قائم، یہاں پر مبنی بر ضمہ ہے۔ اور اسی کی مثال اگر قرآن پاک سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول عالی شان، ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، اصل میں تھا ایہم ہوا اشد۔ اور شاعر کا قول بھی، اذا ما لقیت بنی مالک فسلم علی ایہم افضل، یہاں پر ایہم کے بعد ہوا معذوف ہے۔ یہ غسان بن وعلہ جو کہ محذرمین شعراء میں سے ایک ہے، اور یہ بنی مرہ بن عباد میں سے ہے، اور اس کی تعریف ابو عمر شیبانی نے بھی کی ہے کتاب الحروف میں، اور ابن انباری نے بھی کی ہے کتاب الانصاف میں۔ اور ایون کو یعنی کہ معرب رکھا جائے گا جب مضاف نہ ہو اور صدر صلہ حذف ہو، تو اس کے اندر یعنی تینوں حالتیں، پچھلی جو پہلی والی اور آخری جو چوتھی ہے، اس کے اندر یہ مبنی ہوگا۔ لیکن بعض عرب نے این کو مطلق طور پر معرب کا اعراب دیا ہے، اگرچہ وہ مضاف ہو اور اس کا صدر صلہ محذوف بھی ہو جائے۔ پھر اس کی مثال آپ اس طرح لے لیں گے، یعجبنی ایہم قائم، رأیت ایہم قائم اور مررت بایہم قائم۔ اور پھر انہوں نے جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، اس کو نصب کے ساتھ پڑھ دی ہے، ایک قرات جس طرح آتی بھی ہے، قد قریہ ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، یعنی نصب کے ساتھ پڑھ دی ہے۔ اور جو دوسرا شعر اس کو انہوں نے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے، جس طرح فسلم علی ایہم افضل، جر کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ایسی جگہیں جن پر عائد معذوف ہوتا ہے موصول کا، یا تو مرفوع ہوگا یا اس کے علاوہ ہوگا۔ اگر وہ مرفوع